اب آئیے حضرات، ہماری فہرست میں اور جو مہمان شعراء کرام ہیں وہ ہماری خوش بختی ہے کہ وہ تشریف لا چکے ہیں۔ میں ایک ایسے شاعر سے گزارش کروں، ڈاکٹر سید معصوم رضا راہی کے دیار میں چلتا ہوں، اور ایک ایسے شاعر سے گزارش کروں جو خود شاعر کا بیٹا ہے، میراث میں اسے شاعری ملی ہے، وہ نام ہے جناب احمد عزیز غازی پوری کا، جن کی شاعری میں مولانا محمد حسین آزاد کی مرقع کشی، شبلی کی رنگینی، حالی کی سادگی، نذیر اکبر آبادی کی محاورہ بندی، عبد الماجد دری آبادی کی نکتہ آفرینی، غالب کا لطیف مزاح، مولانا ابوالکلام آزاد کی شوکت بیانی، میر کی تڑپ، میر انیس و دبیر کی فصاحت و بلاغت کا ایک نہایت خوشگوار سنگم ملتا ہے۔ ایک زوردار تالیوں سے جناب احمد عزیز غازی پوری کا استقبال کیا جائے۔ شکریہ۔ السلام علیکم حضرات، بلا کسی تمہید کے 4 مصروں سے شروعات کرتا ہوں۔ سمجھ فرمائیں۔ عرض کیا ہے کہ یہ جو حالات ہیں اللہ تو بہتر کر دے، یہ جو حالات ہیں اللہ تو بہتر کر دے، تو اگر چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے۔ یہ جو حالات ہیں اللہ تو بہتر کر دے، تو اگر چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، اور چیر کے رکھ دوں میں ظالم کا کلیجہ یا رب، میرے ہاتھوں میں قلم ہے اسے خنجر کر دے، میرے ہاتھوں میں قلم ہے اسے خنجر کر دے۔ شکریہ آزاد۔ اور 4 مصرے اور دیکھیں کہ ہوا کے زور سے اکثر جو بول پڑتے ہیں، معصوم صاحب، کہ ہوا کے زور سے اکثر جو بول پڑتے ہیں، زمین سے لپٹے ہوئے چند خشک پتے ہیں۔ بہت اچھے۔ ہوا کے زور سے اکثر جو بول پڑتے ہیں، زمین سے لپٹے ہوئے چند خشک پتے ہیں، اور جو ظلم سہ کے ہی جینے کا شوق رکھتے ہیں، جو ظلم سہ کے ہی جینے کا شوق رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں قسطوں میں روز مرتے ہیں۔ واہ 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 واہ، یہی وہ لوگ ہیں بہت اچھے بھائی، روز مرتے ہیں۔ احمد بھائی زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے، بہت خوب۔ واہ واہ۔ 4 مصرے اور دیکھیں کہ لب سی کے ان کے ظلم کو سہنے لگے ہو تم، واہ، لب سی کے، لب سی کے ان کے ظلم کو سہنے لگے ہو تم، قطروں کو آج خود ہی سمندر بنا دیا۔ واہ واہ واہ، لب سی کے ان کے ظلم کو سہنے لگے ہو تم، واہ واہ واہ، قطروں کو آج خود ہی سمندر بنا دیا، اور یہ دین ہے تمہاری جو قد ان کے بڑھ گئے، واہ واہ، تم نے ہی ان سپولوں کو اجگر بنا دیا، ہاں، تم نے ہی ان سپولوں کو بنا دیا، اجگر بنا دیا، استر بنا دیا۔ واہ 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 واہ۔ 4 مصرے اور دیکھیں کہ کرنی پڑی بہار کو ہجرت چمن سے آج، واہ، کرنی پڑی بہار کو ہجرت چمن سے آج، فرقہ پرست لوگوں نے خاکہ بدل دیا۔ بہت اچھا ہے، واہ 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 واہ۔ کرنی پڑی بہار کو ہجرت چمن سے آج، فرقہ پرست لوگوں نے خاکہ بدل دیا، اور کرتوت ان کی دیکھیے خنجر کی نوک سے تاریخ کی زمین کو کتنا بدل دیا۔ ہائے ہائے، واہ 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 واہ، تاریخ کی زمین کو کتنا بہت بدل دیا۔ اچھے، بہت خوب، بہت خوب۔ اور ذات غزل کا مطلع حاضر ہے۔ عنایت عنایت۔ عرض کیا ہے کہ رواداری کی ہم سے ہی یہاں پہچان باقی ہے، واہ واہ، رواداری کی ہم سے ہی یہاں پہچان باقی ہے، ہماری قوم کا تم پر ابھی احسان باقی ہے، واہ 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 واہ، ہماری قوم کا تم پر ابھی احسان باقی ہے، اور کیا ترک تعلق تو انہیں بھی ساتھ لے جا تو، واہ واہ واہ، کیا ترک تعلق تو انہیں بھی ساتھ لے جا تو، اداسی اشک تنہائی تیرا سامان باقی ہے، بہت اچھے، بہت خوب، بہت خوب۔ اداسی اشک تنہائی تیرا سامان باقی ہے۔ اور یہ شعر ایک واقعے کے دوران ہو گیا تھا، باپ بیٹے کے بیچ کی بات ہے۔ ایک باپ کی کیفیت بیان کر رہا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، سن لو، میسر ہو نہ پائیں گے۔
ابھی بھی وقت ہے سن لو میسر ہو نہ پائیں گے چلے آؤ عیادت کو ذرا سی جان باقی ہے واہ 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 چلے آؤ عیادت کو ذرا سی جان باقی ہے اور غریبوں کو حقارت کی نظر سے تولنے والوں واہ غلیظوں کو غریبوں کو حقارت کی نظر سے تولنے والوں نہ بھولو حشر میں اللہ کا میزان باقی ہے بہت اچھے نہ بھولو حشر میں اللہ کا میزان باقی ہے اور شعر دیکھیں کہ ہمارا صبر ٹوٹے گا ہمارا صبر ٹوٹے تبھی ایک فیصلہ ہوگا واہ ہمارا صبر ٹوٹے گا تبھی ایک فیصلہ ہوگا ہمیں لگتا ہے کربل کا ابھی میدان باقی ہے واہ 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 ہمیں لگتا ہے کربل کا ابھی میدان باقی ہے اور مکہ سمت فرمائیں عنایت کہ جھکا دیں سر کسی انسان کے آگے واہ غیر ممکن ہے واہ جھکا دیں سر کسی انسان کے آگے غیر ممکن ہے خدا کا شکر ہے احمد ابھی ایمان باقی ہے واہ 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 حضرات جناب احمد عزیز صاحب اپنے کلام سے نواز رہے تھے عزیزو یہ بڑی خوش بختی ہے کہ جناب ڈاکٹر وسیم الدین جمالی صاحب دیر ہی صحیح مگر وہ تشریف لائے ہم جناب قمر محمد آبادی صاحب اور ان کی کمیٹی کی جانب سے ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں بہرحال میں ان سے دستبستہ التماس کروں گا کہ اس وقت تک نہ جائیں گے جب تک مشاعرہ ختم نہ ہو جائے ہم شکر گزار رہیں گے حضرات آئیے جناب قمر صاحب محمد آبادی کے حکم کے مطابق یہ مشاعرے کی صدارت فرما رہے عزت مآب عالی جناب ڈاکٹر وسیم الدین جمالی صاحب صدر ہاسپٹل مئو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تھوڑا اور آگے آ جائیں اور جو صدارت کی جگہ ہے وہ وہ اس جگہ پر تشریف رکھیں زوردار تالیوں سے صدر محترم کا استقبال فرما دیجیے